موضوع احادیث میں سے جو بیانات میں بولی جاتی ہیں، چاہے وہ ممبر کے بیانات سے ہو یا چاہے وہ تبلیغ کے بیانات میں ہوں، ایک حدیث جو بہت پہلے ہم نے بھی سنا تھا، بیان میں کسی صاحب نے بولا تھا نماز کی اہمیت پر۔ حارث بن خزرج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری صحابی کے سرہانے کھڑے ہو کر ملک الموت سے یہ بات طلب کرتے ہوئے سنا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے محمد، آپ خوش اور راضی ہو جائیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، اور جان لیں کہ میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں تو جب کوئی اس کے گھر والوں میں سے چیخنے والا چیختا ہے تو میں گھر کے کونے میں کھڑے ہو جاتا ہوں اور اس کی روح میرے پاس ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ کیسی چیخ ہے، خدا کی قسم نہ ہم اس پر ظلم کیا، نہ ہم وقت سے پہلے آئے، اور نہ ہم نے اس کی تقدیر کے ساتھ کوئی جلد بازی کی، اور نہ اس کی روح قبض کر کے کوئی گناہ کیا۔ اگر تم اللہ کے کیے پر راضی ہو اور صبر کرو تو تم کو اجر دیا جائے گا، اگر تم بے صبری کرو گے اور ناراض ہوگے تو گنہگار ہوگے، اور تمہیں ہم سے کوئی خفگی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم تمہارے پاس بار بار لوٹنے کی چاہت رکھتے ہیں، اس لیے ڈرتے رہو اور نجات طلب کرتے رہو۔ خیمے والے ہوں یا کچے پکے مکان والے ہوں، ہموار زمین والے ہوں یا پہاڑی علاقے والے ہوں، میں ہر دن اور رات میں 5 مرتبہ ان کے چہروں کو غور سے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ اب میں ان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر میں ایک مچھر کی روح قبض کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ قبض کرنے کا حکم نہ فرما دیں۔ تو یہاں تک یہ حدیث ہے۔ اس میں جو بات ہے کہ ملک الموت نماز کے اوقات میں لوگوں کے چہروں کو بغور دیکھتے ہیں، لہٰذا جب کسی بندے کو موت آتی ہے تو جو شخص نماز کے اوقات کا پابند ہوتا ہے، فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے، اور ملک الموت اس حال میں اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ تو حدیث کے 2 حصے ہو گئے۔ تو ایک حصہ تو وہ پوری موت کی کیفیت اور رونے دھونے کی کیفیت وغیرہ بیان کرنے کا، اور دوسرا حصہ ملک الموت خود مرنے والے کو کلمہ پڑھانا، وہ مرنے والا جس نے نماز کا 5 وقت نماز کا اہتمام کیا ہو، تو یہ والا حصہ۔ تو حدیث میں پہلا والا حصہ تو ثابت ہے کہ جس کے گھر سے بھی روح جاتی ہے، فرشتہ وہ خطاب کرتا ہے۔ یہاں موضوع بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے کو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ حضرت اس امی کا کیا بولتے ہیں، ملک الموت خود کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ والا حصہ یہ احادیث کی روشنی سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سند کے راوی عمرو بن شمر کو متروک کہا ہے اور اس کے ضعف شدید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کن کن لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے؟ امام بخاری، حافظ ابن یحییٰ ابن معین، اور امام نسائی، حافظ ابو حاتم، حافظ جوزجانی، حافظ ابن حبان، حافظ ابن سعد، امام حاکم، حافظ دارقطنی، حافظ ابو نعیم، حافظ ابو الفضل سلیمانی، حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، لیس بثقۃ، متروک الحدیث، محدثین نے ان کو ترک کر دیا، کذاب، زائغ۔ عمر بن شمر رافضی تھا، رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، ان لوگوں میں سے تھا جو ثقہ راویوں کی طرف اہل بیت وغیرہ کے من گھڑت فضائل نقل کرتا تھا، ضعیف جدہ ہے، متروک الحدیث ہے، جابر جوفی اور ان کے علاوہ سے بہت زیادہ من گھڑت روایت نقل کرتا ہے، عمر روافظ پر احادیث گھڑتا تھا، متہم بالوضع تھا۔ یہ سب کلام انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے یہ جملہ بیانات میں بولنا کہ مرنے والا اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو خود ملک الموت اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے بیانات میں بولنا شرعاً درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔